خودی کا نہار لا الہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سلام و محمد و آل محمد پر سلام ہو سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ آج یکم محرم الحرام ہے، 1442 ہجری ہے اور سال کا پہلا دن ہے، اور اس میں ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کچھ ذکر کریں گے۔ میرے سامنے اس ٹائم موجود ہے فتاوی عزیزیہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی، جس میں مختلف استفسارات کیے گئے ہیں ان سے، اور سوالات جوابات ہیں فقہی عقائد پر احکامات کے حوالے سے۔ تو ایک سوال صفحہ نمبر 199 پر موجود ہے، جس میں شاہ عبدالعزیز سے سوال کیا گیا کہ میلاد کی اور عشرہ محرم کی مجالس منعقد کرانا کیسا ہے؟ تو جواب میں شاہ صاحب جو ہیں شاہ عبدالعزیز وہ لکھتے ہیں کہ میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں کہ سال میں 2 مجلسیں فقیر کے مکان میں منعقد ہوا کرتی ہیں، یعنی کہ شاہ عبدالعزیز کے گھر میں سال میں 2 مجالس ہوتی ہیں۔ مجلس ذکر وفات شریف، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے دن کی مجلس ایک ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے مجلس شہادت حسین، اور یہ مجلس بروز عاشوراء اور اس سے 1-2 دن قبل ہوتی ہے۔ 400-500 آدمی بلکہ 1000 آدمی جمع ہوتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جب فقیر آتا ہے یعنی شاہ عبدالعزیز آتے ہیں تو لوگ بیٹھتے ہیں اور فضائل حسنین رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام کا ذکر جو حدیث میں وارد ہوا ہے بیان کیا جاتا ہے، اور جو کچھ احادیث میں ان بزرگوں کی شہادت کا ذکر ہے، اور روایات صحیحہ میں جو کچھ تفصیل بعض حالات کی ہے اور ان حضرات کے قاتلوں کی بدعنوانی کا بیان ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ بعض تکلیفیں جو ان حضرات کو ہوئیں جو کہ روایات معتبرہ سے ثابت ہیں بیان کی جاتی ہیں، اور اس ضمن میں بعض مرثیہ جن و پری سے حضرت ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ علیہا اور دیگر صحابی سے جو نے سنا ہے وہ بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور خواب ہائے وحشت ناک ذکر کیے جاتے ہیں جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے دیکھے تھے، یعنی کہ یوم عاشور کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابن عباس کے خواب میں آئے کہ آپ کربلا کی زمین میں موجود ہیں۔ سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ کے خواب میں ذکر ہے، سب احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ تو شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، یعنی ان خوابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے، یعنی کہ سے شہادت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت سے نہایت رنج و علم ہوا، اور پھر ختم قرآن حکیم کیا جاتا ہے، اور 5 آیت پڑھ کر کھانے کی جو چیز موجود رہتی ہے اس پر فاتحہ کیا جاتا ہے، اور اس اثناء میں اگر کوئی شخص خوش الحان سلام پڑھتا ہے یا شرعی طور پہ مرثیہ پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے تو اکثر ہزار مجلس اور اس فقیر کو بھی حالت رقت اور گریہ کی لاحق ہو جاتی ہے، اور اس قدر عمل میں آتا ہے کہ اگر یہ سب فقیر کے نزدیک اس طریقے سے جس کا ذکر کیا کہ جائز نہ ہوتا تو ہرگز فقیر یعنی شاہ عبدالعزیز ان چیزوں پر اقدام نہ کرتا، اور اس کے علاوہ اور دیگر امور خلاف شرع ہیں، ان کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سے ثابت ہو گیا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو اپنے وقت کے ایک محدث بھی ہیں اور ایک محدث کے بیٹے بھی ہیں، ان کے نزدیک سال میں 2 مجالس ہوتی ہیں، ان میں سے ایک مجلس جو ہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر شہادت کی، ان کے فضائل و مناقب کی مجلس منعقد ہوتی ہے، جس میں مصائب امام حسین پڑھے جاتے ہیں، فضائل امام حسین علیہ السلام پڑھا جاتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پڑھے جاتے ہیں، مصائب پڑھے جاتے ہیں، پھر جو وہ مرثیہ جو شرعی لحاظ سے صحیح ان کا پڑھا جاتا ہے، اور یہاں تک شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں کہ یہ سب اگر جائز نہ ہوتا تو میرے گھر میں یہ سب کچھ نہ ہوتا، یعنی ان سب کے نزدیک امام حسین علیہ السلام کے گھر میں مجلس کرانا، ختم کروانا، لنگر تقسیم کرنا، ذکر فضائل و مصائب کرنا سب جائز ہے، سب چیزیں خلاف شرع نہیں ہیں، اور حتیٰ کہ خوش عبدالعزیز کہتے ہیں اس قدر جب مرثیہ اور سلام پڑھا جاتا تھا تو اس قدر اس میں
سوز موجود ہوتا تھا، اس قدر غم موجود ہوتا تھا کہ شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں کہ مجھ پر بھی رقت اور بے ہوشی کا عالم طاری ہو جاتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے ذکر کے لیے مجالس کرانا اور ذکر اہل بیت علیہ السلام بالخصوص ان ایام عشرہ محرم الحرام میں کرانا بالکل 100% جائز ہے اور شریعت کے عین مطابق ہے، اور اہل بیت علیہ السلام بنی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے جو ہے وہ ایک نسبت کی اور ان سے مودت کی کا اظہار کا ذریعہ ہے۔ تو ہم تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں چاہے بڑے پیمانے پہ ہو چاہے چھوٹے پیمانے پہ ہو ذکر شہادت امام حسین علیہ السلام، ذکر اہل بیت علیہ السلام بالخصوص ان عشرہ محرم میں 10 محرم 9 محرم اور عشرہ محرم میں لازمی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه